ہر عمل کا اثر اس وقت ظاہر ہوگا جب وہ عمل سنت کے مطابق ہو. جتنے بھی کام خلاف سنت ہیں، چاہے وہ کام دعوت کی لائن کے ہوں، یا وہ کام عبادات کی لائن کے ہوں، یا وہ کام ضروریات کی لائن کے ہوں، اگر ان کو رواجی طریقوں پر یا زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے، حالات، ماحول اور زمانے کے اعتبار سے ان 3 لائن کے احکام کو پورا کیا جائے، دعوت، عبادت اور ضرورت کی لائن کے تقاضوں کو اگر زمانے کے اعتبار سے یا رواج کے اعتبار سے یا اپنی طبیعت اور چاہت کے اعتبار سے پورا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہیں ہوگی. اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے لیے اتباع سنت شرط ہے. اتباع سنت شرط ہے. جی ہاں، اس زمانے میں مسلمانوں کی خاص طور پر کام کرنے والوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ سنت کا حکم جانتے ہیں، درجہ نہیں جانتے. حکم جانتے ہیں، درجہ نہیں جانتے. حالانکہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو واجب کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن عام طور سے لوگ سنت کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سنت اور فرض کا فرق یہ ہے، عام طور لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت اور فرض کا فرق یہ ہے کہ فرض تو بہرحال ادا کرنا ہی کرنا ہے. سنت کے بارے میں یہ خیال عام طور پر ہے مسلمانوں کا کہ اس میں موقع، محل، حالات دیکھ لیے جائیں، جیسا موقع ہو ایسا کر لیا جائے. عام طور سے لوگوں کا خیال ہے. فرائض کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ نہیں جی فرض تو کرنا ہی پڑے گا، اور باقی سنت کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ اس پر کوئی عمل کرنا لازم نہیں ہے، جیسا موقع ہو آدمی ایسا کر لے. حالانکہ مسلمان کا امتیاز اور غیروں کے درمیان مسلمان کی شان محض اتباع سنت میں ہے. مسلمان کی پہچان اور اس کا امتیاز غیروں کے درمیان صرف فرائض سے نہیں ہوگا. یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ صرف فرائض کے ادا کر لینے سے مسلمان کی امتیازی شان حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرائض کا تعلق اپنے اپنے اوقات سے ہے. فرائض کا تعلق اپنے اپنے اوقات سے ہے. ایک فریضہ وہ ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اس کو حج کہتے ہیں. ایک فریضہ وہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں. ایک فریضہ وہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. وہ مسلمان کو دیتا ہے. وہ سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے مسلمان کو مسلمان سے اختلاط کا کہ فقیر، مالدار فقیر کو زکوٰۃ دینے کے لیے ملاقات کر لے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، سمجھنا بات کو توجہ سے. ایک وہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک 5 فرائض ہیں. اس کے علاوہ جو پورا وقت گزر رہا ہے وہ مسلمان کا وقت غیروں کے ساتھ یہ ان کے درمیان میں اس وقت تک پہچانا نہیں جا سکتا جب تک یہ اتباع سنت پر نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تمام اقوام کے درمیان، میرے صحابہ تمام اقوام کے درمیان ایسے ہیں جیسے کسی سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں یا سیاہ بیل کے پہلو میں چند بال سفید ہوں. وہ دور سے پہچانے جائیں گے، دور سے پہچان لیے جائیں گے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اتباع سنت کے بغیر نہیں ہے. اس بات کا اعتراف غیر مسلم بھی کیا کرتے تھے. دور صحابہ میں کفار مشرکین کا بھی کہنا یہ تھا کہ جب سے تم نے اپنے طور طریقے بدلے ہیں اس وقت سے تم ہم پر غالب آئے ہو. جب تک تمہارے ہمارے طریقے ایک سے تھے اس وقت تک ہم تم پر غالب تھے. یہ ہرمزان مشرک کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے تمہارے طریقے
ایک سے تھے، اس وقت تک ہم تم پر غالب تھے، جب سے تمہیں طریقے بدلے ہیں تم لوگ ہم پر غالب آ گئے۔ یہ ہرمزان مشرک کا کہنا ہے۔ بے شمار واقعات اور قرآن کی آیات جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ اس بات کو امت کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کی غیبی نصرت تمہارے ساتھ صرف اتباع سنت میں ہے، صرف اتباع سنت میں ہے۔ اتباع سنت 3 لائنوں سے کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر دعوت میں اتباع سنت نہیں ہے، اگر دعوت میں اتباع سنت نہیں ہے تو غیبی نصرت نہیں ہوگی، غیبی نصرت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اتباع سنت دعوت میں ہے کہ دعوت کو سنت پر لاؤ، دعوت کو سنت پر لاؤ، اس لیے کہ اگر دعوت میں اتباع سنت نہیں ہے تو صرف امت تک دین کا پیغام پہنچانے میں اگر دنیا کے طریقوں کو اختیار کر لیا گیا اور امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقوں کو زمانے کے اعتبار سے چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت رک جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ اپنے دین کی نصرت پر کیا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے بشرطے کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ شرط لگائی اللہ نے، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اللہ کی سنت اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر دعوت اور عبادت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور ضروریات زندگی کو آپ کے طریقے پر پورا کیا جائے اور آپ کے طریقے پر قائم رہا جائے ان 3 لائنوں میں، تو اللہ رب العزت نظام کائنات کو مسلمان کے لیے مسخر کرنے والے ہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے، یہ کام تسخیر عالم کا پکی بات ہے، یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ نظام کائنات مسخر لوگوں کے لیے ہوگا جو 3 لائن سے سنت کا احیاء کریں اور 3 لائن سے سنت کا اتباع کریں، احیاء اور 3 لائن سے سنت کا اتباع کریں۔ سنت کا احیاء یہ ہے کہ آپ کسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے رواج کے خلاف چلیں، رواج کے خلاف چلیں۔ رواج کے خلاف چلنا ایسا ہے جیسا نہر کے بہنے والے پانی میں مخالف سمت چلنا، بہاؤ کے ساتھ بہنا، اس کو تیرنا نہیں کہتے، نہیں، بہاؤ کے ساتھ بہنا اس کو تیرنا نہیں کہتے۔ سب سے بڑا تیراکی وہ ہے جو پانی کی مخالف سمت تیر کر دکھلائے، پانی کی مخالف سمت۔ یہ عجیب بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرف آتا ہے، جو شخص ہماری طرف آتا ہے اس پر حالات، مصائب، پریشانیاں، تکالیف، ابتلاءات اس پانی کے بہاؤ سے بھی زیادہ تیزی سے آتے ہیں جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ آپ نے دیکھے پانی کے جھرنے پہاڑوں میں، اس پانی کی قوت جانتے ہو، اس پانی کی قوت جانتے ہو، اتنی قوت اس پانی میں ہوتی ہے کہ وہ بعض مرتبہ وہ پانی کی قوت چٹانوں کو سرکا دیتی ہے۔ یہ آپ نے فرمایا حدیث میں کہ جو ہماری طرف آئے گا اس پر حالات اور مصائب اس شلال اور جھرنے سے بھی زیادہ قوت سے اس کی طرف آئیں گے جتنی قوت سے پانی پہاڑ سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم چیز وہ ان 3 لائنوں میں اتباع سنت ہے کہ تم رواج کے خلاف چلو، رواج کے خلاف چلو۔ اس لیے کسی بھی طریقے سے ضرورت کا پورا کر لینا
وہ فرماتے تھے حیوانیت اور انسانیت کا فرق یہی ہے، جو فرق اتباع سنت اور سنت کے چھوڑنے میں ہے وہی فرق حیوانیت اور انسانیت میں ہے، ورنہ ضروریات سب کی مشترک ہیں، جانور ہو یا انسان، ضروریات سب کی ضروریات مشترک ہیں، سب کی ضروریات مشترک ہیں۔ فرق صرف یہ ہے انسان اور حیوان کا کہ اگر اتباع سنت پر ہے تو انسان ہے، اتباع سنت پر نہیں ہے تو جانور ہے۔ فرق صرف اتباع سنت کا ہے حیوانیت اور انسانیت میں۔ ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلے سنت دعوت پر آؤ، سب سے پہلے سنت دعوت پر آؤ، کہ اس بات پر غور کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سنت کیا ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو امت تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے کس طریقے پر ڈالا تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا غیبی نصرت ہے۔ جو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی غیبی مدد کے لیے اتباع سنت شرط ہے، ان تطیعوہ تہتدوا، یہاں شرط لگائی ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہو تو ہدایت پر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں صحابہ کرام کو ایک ایسے نہج اور طریقے پر ڈالا تھا، اور یہ سمجھا کر ڈالا تھا کہ میرے بعد ایسے راستے، ایسے طریقے آئیں گے جو تمہیں اس سنت سے ہٹائیں گے۔ ذرا غور کریں احادیث پر، اتنا ڈرایا گیا تھا صحابہ کرام کو کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کھانے میں بھی جو نبی کے بعثت کا مقصد نہیں ہے کھانا، اس میں بھی اگر سنت کا اتباع نہ ہوا تو ہم پچھلے لوگوں سے جا کر مل نہیں سکتے۔ چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن عمر نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے روک لیا، باپ کے اکرام میں کہ کھانا ساتھ کھا لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لقمہ لے کر ہاتھ روک لیا اور یہ فرمایا کہ تم نے 2 کھانے جمع کیے ہوئے ہیں دسترخوان پر، اور میں نے ہمیشہ اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہمیشہ کہ جب 2 کھانے جمع ہوئے، ایک آپ نے صدقہ کر دیا کہ استعمال کر لیا، تو تم نے کھانے 2 جمع کیے ہوئے ہیں دسترخوان پر، اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے ہاتھ کھانے سے روک لیا۔ بیٹے نے کہا باجی ایک ہی تو کھانا ہے، 2 کھانے کہاں ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے گوشت کے ساتھ گھی ڈالا ہوا ہے، گوشت کے ساتھ گھی ڈالا ہوا ہے، گوشت مستقل کھانا ہے اور گھی مستقل کھانا ہے، گوشت مستقل کھانا، گھی مستقل کھانا ہے، لہذا میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ جتنے کا روزانہ گوشت آتا ہے اتنے ہی پیسے میں گوشت اور گھی دونوں چیزیں آ گئی، اور میں نے ردی گوشت خریدا تاکہ گھر کے ہر فرد کے حصے میں ایک بوٹی آ جائے، اور ردی گوشت تھا بغیر چربی کا، تو میں نے اسی پیسے میں یہ خرید کر سال میں گوشت کے ساتھ ڈال دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ گھی مستقل کھانا ہے، گوشت مستقل کھانا ہے، اور عمر یہ چاہتا ہے کہ اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملے، اگر میں نے راستہ بدل دیا تو میں ان تک پہنچ نہیں سکوں گا۔ میں نے واقعہ صرف عرض کرنے کے لیے سنایا ہے، اس لیے صرف یہ سمجھانے کے لیے سنایا ہے کہ جب ضرورت اور عادت میں اتنا زیادہ اتباع ہے تو دعوت اور عبادت میں کتنا اتباع ہوگا۔ ضرورت میں تو انسان کو اپنی مزاج اور طبیعت پر اختیار ہوتا ہے نا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پہننا، کیا نہیں پہننا، انسان کی اختیاری چیز ہے۔ ایک احکام شریعت ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، ایک انسانی اپنی ضروریات ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب ضرورت میں اتنا اتباع ہے تو صحابہ کرام دعوت اور عبادت میں کتنا اہتمام اور کتنا اتباع کرتے ہوں گے، کتنا اہتمام اور کتنا اتباع سنت کرتے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان سے اٹھ گئے
عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا آئندہ ایسا نہیں ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا جب نہیں ہوگا تب کھا لیں گے, جب ایسا نہیں ہوگا تب کھا لیں گے. یہ عزم بعد والوں کی تعلیم کے لیے تھا, کیونکہ جو شخص بھی کسی سنت کو یہ سوچ کر چھوڑ دے گا کہ اس کا موقع نہیں ہے, وہ اپنے بعد والوں کے لیے اس طریقے کو مٹا دے گا, اپنے بعد والوں کے لیے اس طریقے کو مٹا دے, کیونکہ سنت کا احیاء نہ کرنا یہی سنتوں کا مٹانا ہے. جہاد احیاء سنت کو کہتے ہیں, نہ کہ صرف اتباع سنت کو. جہاد کسے کہتے ہیں؟ احیاء سنت. ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا جو اجر ہے وہ اس لیے ہے کہ تم رواج کے مقابلے میں سنت پر عمل کرو, رواج کے مقابلے میں سنت پر عمل کرو.